ہمیں رائٹ ٹو ایجوکیشن چاہیے، ہمیں رائٹ ٹو جاب چاہیے، ہمیں رائٹ ٹو پراپرٹی چاہیے، ہمیں رائٹ ٹو ہیلتھ چاہیے۔ اس بل میں ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مجھے کسی مرد سے شادی کرنی ہے یا مجھے کسی عورت سے شادی کرنی ہے۔ ایکس کے این آئی سی تو آپ نے چھین لیا ہم سے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں حقوق کون سی دی؟ کیا حقوق دی؟ صرف ناچنے کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ بھی پولیس پکڑ کے لے کے جائیں گے تو ہمیں ننگا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ جو ہے میں یہ کہتی بھی اور کہتی آئی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ نے دیا، میڈیا کے ساتھیوں نے دیا، اور جو ہے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے آگے میڈیا کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ اگر میں بات کروں حقوق کی تو میں یہ وفاقی شریعت عدالت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کون سے حقوق مانگے تھے؟ کون سے حقوق ہم نے مانگے تھے؟ ہم نے تو وہی حقوق مانگے تھے جو ایک عورت مانگتی ہے، ایک مرد مانگتا ہے، وہی حقوق ہم نے مانگے تھے۔ آپ لوگوں سے ہم نے کون سے حقوق مانگے تھے؟ آپ لوگوں نے تو ہمیں جانوروں میں شمار کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب بھی کوئی کہے کہ میں کتا ہوں تو اس کو کیا ہم کتے کا این آئی سی دیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ ہم بلی، آپ نے تو ہمیں انسانیت سے نکال دیا اور مردوں میں شمار کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کون سا مرد دوپٹہ اوڑھتا ہے اور کون سا گے دوپٹہ اوڑھتا ہے کہ آپ نے ہمارے شمار جو ہے وہ مردوں میں کر دیا، ہمارا پہچان جو ہے آپ لوگوں نے کھو دیا، اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ کیوں کہ جو ہمارے حقوق تھا اس کو آپ نے 20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ 20 سال پیچھے جس کے لیے ہم سالوں سال لڑتے آئے ہیں، اور جس ہمارا جو ٹرانس سیکٹر پروٹیکشن بل تھا وہ اسمبلیوں نے اور اعلیٰ جو ہے حکمرانوں نے، حکم سازوں نے جو ہے وہ حق ہمیں دیا تھا، اسمبلیوں نے وہ حق ہمیں دیا تھا، اور وہ حق جو ہے ہم نے ہمارا حق جو تھا وہ شریعت عدالت کورٹ نے جو ہے وہ کھو دیا ہم سے۔ لیکن میں یہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے تو یہ فیصلہ بھی نہیں سنایا کہ ان کا حقوق کیا ہے اور ان کو کیا دینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں جو ہے انسانیت کے دائرے سے باہر نکال دیا اور مردوں میں شمار کر دیا۔ کیا شریعت عدالت کورٹ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم مرد ہیں؟ ان کو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں عورتیں بھی آ گئیں، اس میں مرد بھی آ گئے ہیں، کیونکہ جو بھی کہے کہ یہ عورت نہیں ہے تو وہ عورت بھی جو ہے ان چیزوں سے گزر کر اپنا این آئی سی بنائے گی، اور وہ مرد بھی اس چیز سے گزر کے، تو انہوں نے ان کو بھی بیچ میں ڈال دیا۔ میں اس بات کی مجھے تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز تو چلو انہوں نے اچھا کیا۔ اگر ہمارا میڈیکل ہوگا تو عورتوں کا بھی ہوگا، مردوں کا بھی ہوگا، اور میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو ہے میڈیکل نواز شریف سے شروع کرے، مریم نواز سے شروع کرے اور ہم پہ ختم کرے، کیونکہ اسی طرح جو ہے ہمارے حقوق کو ہمیں دبایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اپنا پہچان ملا تھا، اس کے ذریعے ہمارے خواجہ سرا باہر نکلے تھے، اس کے ذریعے جو ہے خواجہ سراؤں کو ایک پہچان ملا تھا، اور خواجہ سرا ہر جگہ پہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ آج خواجہ سرا اس چیز اور فکر میں ہے کہ ہمارا جو ہے میڈیکل ہوگا، اور جو ہے، لیکن میں اس چیز کو خواجہ سراؤں کو کہتی ہوں کہ اس چیز سے بالکل نہ ڈرے۔ ٹھیک ہے، اگر میڈیکل ہوگا تو پھر وہ جتنی بھی پاکستان کے این آئی سی بنے ہیں ان سب کو رد کرے، اور دوبارہ جو ہے ان مردوں کا بھی جو ہے میڈیکل کروائے، ان عورتوں کا بھی کروائیں، اور بعد میں خواجہ سراؤں کو کروائیں۔ خواجہ سراؤں کو کہاں دھکیل دیا آپ نے؟ اگر شریعت عدالت نے اگر فیصلہ کیا تو وہ اسلام کے نظریہ میں بھی صحیح نہیں کیا، کیونکہ اسلام میں ایک جانور کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اور اس کو بھی وہی چیز دیتے ہیں جو مطلب اسلام میں ہے۔ آپ نے تو اسلام کے ذریعے بھی ہمارا فیصلہ درست نہیں کروایا۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں جو ہے کسی جگہ کا نہیں چھوڑا، الٹا کتوں اور بلیوں میں شمار کر دیا ہمارا، کہ ان کا جو ہے اگر کوئی کتا آئے گا وہ کہے گا کہ ہم بنائیں گے، اگر کوئی بلی آئے گا، اور اگر کوئی انسان کہے گا کہ میں بلی ہوں تو اس کا ہم بلی کا ہی نہیں سی دیں گے، کوئی کہے گا کہ میں کتا ہوں تو وہ کتے۔ عجیب بات ہے، اگر ایسے حکمران بیٹھے ہوتے ہیں یا ایسے
جو ہے جیسے شرعی کورٹ کے جو ہے افسران بیٹھے ہیں اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں تو ہم گلہ کس سے کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں ان کے یہ فیصلے جو ہے یہ نامنظور ہیں. ہم اس کے جو ہے بھرپور جو ہے مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں سب کے کہ کیا پورے پاکستان کے خواجہ سرا اس پہ جو ہے متفق ہے کہ اور ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اس کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے، کیونکہ ہم سے وہ چیز چھینا جا رہا ہے جو ہمیں جو ہے اسمبلیوں نے دیا، عدالتوں نے دیا، حکمرانوں نے دیا، اور وہ چیز جو ہے یہ لوگ ہم سے لیا جا رہا ہے. کیوں؟ اور دوسری بات ہے، ہمیں مردوں میں شامل کیا ہے تو کیا مرد تاڑی بجاتے ہیں؟ مرد کبھی تاڑی نہیں بجاتے. اگر بجاتے تو کسی شادی میں بجاتے ہیں، وہ کبھی نہیں بجاتے. نہ کوئی ہماری تاڑی روک سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارا دوپٹہ روک سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا ڈریسنگ روک سکتا ہے. ہم اپنا جو ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اپنے جو ہے ہم الحمدللہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ نہ دکھائیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم جو ہے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی ہمارا پہچانے میں یہ پھر کہوں گی کہ کون سے دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد ہیں. مرد تو ماشاءاللہ یہاں بھی ہے. میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا کہ وہ ہمارا روپ دارے. میں نے کسی گے کو نہیں دیکھا کہ وہ ہمارا روپ دارے. تو خدا را ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے. ہمارے ناانصافی جو بن کرے، ٹھیک ہے ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اپنا جو حقوق ہے ابھی تک کون سا حقوق ہمیں ملے یہ بھی تو وہ طے کر دے. کون سا حقوق ملے ابھی تک؟ انہوں نے اگر یہ چیز انہوں نے ختم کرنی تھی تو یہ بھی کہتے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ قتل غبار بند کر دو. یہ تو انہوں نے نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ ان کو جو ہے ہیلتھ کے فیسلٹی دے دیں، وہ یہ تو انہوں نے نہیں کہا. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ان کو نوکریاں دے دو. اگر شریعت عدالت کورٹ ہے تو پھر اسلام کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جو ہے ہر کسی کا کیا کہ جانور کا بھی حق ہے. ان کو بھی جو ہے وہی حق دیا جاتا ہے جو جانور کا حق ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے ہمیں جانور میں شمار کر دیا لیکن وہ حق بھی نہیں دیا. وہ حق بھی آپ نے نہیں دیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مرد ہے، تو ہم کہاں سے مرد نظر آ رہے ہیں؟ کہاں سے ہمارا لوگ جو ہے وہ مردوں کی طرح ہے؟ ٹھیک ہے. اور میں پھر کہوں گی کہ کون سا حقوق ہم نے مانگا تھا؟ کون سا ایسا حقوق تھا جس پہ شریعت عدالت کورٹ جو ہے وہ کہہ رہے کہ ان کا یہ چیز جو ہے یہ ختم ہے؟ ہم نے اپنے NIC مانگی تھی. کوئی نئی بات نہیں تھی، ہماری پہچان تھی. آپ نے ہمارا پہچان کھو دیا. صحیح ہے، ہمارا پہچان آپ لوگوں نے کھو دیا. ہم نے سر کا چھت مانگا تھا، ہم نے قانونی تحفظ مانگا تھا، ہم نے ایجوکیشن مانگا تھا، ہم نے ہیلتھ کی وہ مانگا تھا، ہم نے جو ہے وہ چیز مانگی تو جو ایک مرد اور ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی جو لوگ کہے گے کہ یہ لوگ غلط ہے. اگر ہم لوگ غلط ہوتے تو اسمبلیوں سے یہ بل پاس نہ ہوتا، کیونکہ وہ بھی تو مسلمان ہیں. جنہوں نے یہ بل پاس کروایا وہ بھی تو اس ملک میں رہ رہے ہیں. کیا اس ملک سے وہ باہر ہے؟ وہ کسی اور مذہب کے ہیں؟ اس سے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ بل پاس کروایا اگر وہ اسمبلیوں سے ہیں، اگر وہ اعلیٰ حکمرانوں سے ہیں اور انہوں نے یہ بل پاس کروایا، مطلب یہ کہ ان کے نظر میں یہ مسلمان ہی نہیں تھے. جنہوں نے یہ بل پاس کروایا وہ کیا مسلمان نہیں تھے؟ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. ان کو پتہ تھا کہ ہم مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور ان کو وہ چیز دینا چاہیے جو اسلام میں جائز ہو، جو سب کے نظریہ میں جائز ہو. تو انہوں نے جو حق اور حقوق ہمیں دیا تھا وہ انہوں نے ہمارا 6 سال کا محنت انہوں نے جو ہے ایک دن میں اس پہ جو ہے پانی پھیر دیا. اور حقیقت یہ ہے جو پاکستان کا حالات چل رہا ہے، جو پاکستان میں PTI اور ان چیزوں کا حالات چل رہا ہے، تو انہوں نے ہمارا جو ہے ٹرانزیکشن پروٹیکشن بل جو تھا اس کو سامنے رکھ کے سب کے نظریہ اس سیٹ پہ کر دیا اور اپنے آپ کو سیٹ پہ کر دیا. اپنے آپ کو ایک سیٹ پہ کر دیا اور ہمیں لوگوں کا نشانہ بنا دیا. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر شریعت عدالت جو ہے ہمیں حقوق نہیں دیتا یا ہمارے حق میں فیصلے نہیں کرتا تو ہم کس سے کے لیے کریں گے؟ انہوں نے تو ہمیں جو ہے لا کے سڑک پہ وہ کیا کہتے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ہمارے ساتھ وہی کام کیا. لیکن میں پھر کہوں گی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کرے.
خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی بھی اپنے حق سے منع نہیں کر سکتا. ہم اپنا حق مانگیں گے, اپنا حق لیں گے اور اپنے طریقے سے لیں گے جو طریقہ ہوتا ہے. پرسوں جو ہے سارا پاکستان نکلا اور کتنا توڑ پھوڑ کیا, اس میں کوئی خواجہ سرا تھا کہ یہ کہتے یہ مرد ہے, وہ تو مردوں نے کیا تھا. کیا اس میں ہم شامل تھے؟ وہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں, یہ الزام ہم پہ ٹوک رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے بریگیٹر کا گھر جلایا اور ہم نے جو ہے پلانی کا گھر جلایا. کیا اس دہشت گردوں میں ہمیں شمار کرتے ہیں؟ خدا را اس دہشت گردوں میں ہمیں شمار نہ کرے. ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن پسندی پسند کر رہے ہیں. دیکھو ابھی تک ہم نے کسی پاکستان کی اور یا پاکستانی کو نقصان نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے ہمیں اٹھا کے ان کے بیچ میں کھڑا کر دیا. جنہوں نے نقصان دیا, جو کر رہے ہیں, جو کرتے آئے ہیں, جو ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں, آپ نے تو نہ ہمیں حقوق دیا, الٹا حقوق ہم سے چھین لیا, حقوق سے چھین لیا سے. باقی میں ان کا نہیں کہوں گی, جو وہاں کھڑے تھے اور جو بول رہے تھے ان کا میں کچھ نہیں کہوں گی, جو ہمارے بلادری کے تھے یا ہمارے بلادری سے باہر تھے, کیونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں. آج بھی ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہے, تو ہمارا اتفاق ہے انشاءاللہ. اور ہم دوبارہ میں کہتی ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, ہم پٹیشن دیں گے ان پہ اپنے حق کے لیے, کیونکہ انہوں نے ہمارا حق چھینا. اور ایکس کارڈ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا, اس پہ ہمارا پہچان تھا. ابھی آپ نے ہمیں مردوں میں شامل کر دیا, تو آپ یہ کہتے ہو کہ مرد جو کر رہے ہیں تو وہ جو ہے یہ مرد ہے, یہ بھی کر رہے ہیں. مرد بینک لوٹ رہے ہیں تو ہم بینک لوٹ رہے ہیں. مرد جو ہے دہشت گردی کر رہے ہیں, ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. مرد جو ہے وہ عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہم عورتوں کی عزت کے ساتھ کہتے ہیں. مرد جو ہے وہ 2 سال کی بچی کا عزت خراب کرتے ہیں تو کیا ہم 2 سال کی بچی کا عزت خراب کرتے ہیں؟ تو ان مردوں میں ہمیں شمار کر رہے ہو اور ان دنوں میں کر رہے ہو. خدا را اپنے پاکستان کو, اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کر دو, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو, اپنے پاکستان کو آپ خود کنٹرول کر دو. ان دہشت گردوں میں ہمارا شمار مت کرو جنہوں نے پاکستان کو رضا کر دیا. تو آپ نے ان سب نظریوں کو ہٹا کے نظر ڈال دیا ٹرانسپورٹیشن ایکٹ پہ, سب کا نظریہ ادھر کر دیا. کیونکہ مسئلے جو اتنے بنے ہیں, کنٹرول سے جو مسئلے باہر ہیں, کنٹرول سے جب بھی مسئلے ان کے باہر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے چیز سامنے کر لیتے ہیں یا کسی اور کو آگے کر لیتے ہیں, سب کی نظریہ اس پاسے کر دیتے ہیں. تو میں پھر کہوں گی کہ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اپنے حق کے لیے, اور پورے پاکستان کے خواجہ سرا نکلیں گے انشاءاللہ, اپنے حق کے لیے نکلیں گے. اگر وہ کراچی کے ہیں, اگر وہ جو ہے بلوچستان کے ہیں, اگر وہ پنجاب کے ہیں, اگر وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, تو ہم ایک ساتھ چلیں گے اور اپنا حق جو ہے وہ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم, اور میڈیا جتنے بھی ممبران ہیں ان سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ کہ جب بھی ہماری آواز اٹھائی گئی ہے تو میڈیا, سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں انصاف ملا ہے اور ان کی طرف سے ہمیں جو ہے ہماری آواز آگے تک پہنچی ہوئی ہے. میرا نام آرزو خان ہے اور میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہوں خیبر پختونخوا سے, جیسا کہ فرزانہ جی بھی لیڈ کر رہی ہے اور میں بھی, ہم دونوں ہی کام کر رہے ہیں. کچھ کمیونٹی فرزانہ جی کے ساتھ ہے اور کچھ کمیونٹی میرے ساتھ ہے, تو ہم مل کے جو ہے یہ کانفرنس کر رہے ہیں. اور فرزانہ ریاض جو ہماری گرو ہے, ہماری پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کی طرف سے ہم بھی کر رہے ہیں, مل کے کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سارے خواجہ سراؤں کا مسئلہ ہے. اور شریعت کورٹ کا جو مسئلہ ہے, جنہوں نے فیصلہ آپ نے بیان کی ہوئی ہے, اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ کیا شریعت کورٹ کے جو اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور اس میں جو ہے اپنے من پسند خواجہ سراؤں کو بٹا کے جو ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا, ٹھیک ہے, تو کیا وہ خواجہ سرا جو کہہ رہے ہیں ہم پیدائشی خنثی ہیں, ہم پیدائشی یہ ہیں, ہم پیدائشی وہ ہیں, سب سے پہلے میں ان سے گلا کرتی ہوں, کیا ان خسروں کو یہ پتہ نہیں تھا یا ان خواجہ سراؤں کو یہ پتہ نہیں تھا جو مشتاق احمد کے ساتھ مل کے جو ہے خواجہ سراؤں کے پوری پاکستان ان کے لیے جو ہے مرد ہیں اور وہی سارے خسرے نکلے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتی, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, لیکن ہماری کمیونٹی کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور اسی 4 خواجہ سراؤں کو لے کے جو ہے ہر ضلع سے جو کانفرنس ہو رہی ہیں انہی کے اوپر جو ہے آپس میں تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن یہ سب باتیں ہم چھوڑ دیں گے, ہم آ جائیں گے مین پوائنٹ پہ. کیا جماعتی اسلامیہ کا جو مشتاق احمد صاحب ہے, کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بھی کچھ ہو رہا ہے؟
ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ہو رہا ہے اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. ہمارے مرڈر ہو رہے ہیں، ان کے خلاف تو اس نے کبھی بھی نہیں بولا. ہمارے خواجہ سراؤ کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے، ان کے خلاف تو یہ کبھی نہیں بولا. ہمارے ساتھ جو ہے اور جنسی زیادتی ہوتی ہے، ان کے خلاف تو یہ کبھی نہیں بولا. ہماری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے، وہ بھی نازیبا، اس کے بارے میں تو یہ کبھی نہیں بولا. مشتاق احمد صاحب آپ کہاں پر سوئے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم مرد ہیں یا عورت ہیں وہ تو چلو آپ نے بول دیا، لیکن آپ کس توقع سے، کس لحاظ سے بولتے ہیں؟ شرعی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمارے لیے، شرعی عدالت کے جو مولانا ہیں یا جو ججز ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ان کے فیصلے بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں. لیکن یہ جو خواجہ سراؤ کے ایکٹ کے اوپر جو فیصلہ انہوں نے بیان کی، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہر خیبر پختونخوا کے ہر ضلع سے ہم اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے، کانفرنس کریں گے اور ہنگامی کانفرنس کریں گے اور پرامن احتجاج کریں گے. اور اسی طرح پاکستان کے جتنے بھی علاقے ہیں، چاہے وہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، جدھر سے بھی یہ ہماری جو فوکل پرسن ہیں، جو ممبران ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو ایکٹیویزم کر رہے ہیں، وہ سب اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے خلاف کانفرنس کریں گے. میں اس فیصلے پہ یہ بیان کروں گی کہ ابھی تک 7 سال 2018 ایک بل جب پاس ہوا، اس کے اوپر کتنی قانونی کارروائیاں ہوئی، کتنی میٹنگز ہوئی، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے. 3 سال تو ہم لڑتے جھگڑتے الیکشن کمیشن والوں کے ساتھ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ، یہ لڑ جھگڑ کے جو ہے ہم اس سے اپنا حق مانگ رہے تھے. اور وہ اسی حق پہ، اسی بنیاد پہ 7 سالوں میں انہوں نے یہی بات کی کہ پہلا ہمارا جو پروجیکٹ منظور ہوا تھا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے، وہ 20 کروڑ تھا. پھر اس کے بعد وہ 50 کروڑ روپے ہوا، لیکن ملا کسی کو ایک انا چنا بھی نہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں وہ کیوں نہیں ملا؟ اسی وجہ پہ نہیں ملا کہ انہوں نے بولا خواجہ سراؤ کی رجسٹریشن ہمارے پاس نہیں ہے. جب خواجہ سراؤ کی رجسٹریشن ہوگی تو وہ جنرل ایکس کارڈ پہ ہوگی. لڑتے جھگڑتے ہم نے اپنا جو حق تھا NIC میں وہ ہم نے خانہ لے لیا. جس طرح فیمیل کا M ہے اور میل کا F ہے، تو اس طرح جنرل ایکس کا پہچان جو تھا وہ خواجہ سرا کا ہی تھا نا. اسی پہ ہمارا پوزیشن ہے، اسی پہ ہمارا جو ہے خانہ، اسی پہ جو ہے ہمارا روزی کمائی، سارا اسی پہ شروع ہو گیا. وہ بھی 7 سال بعد. اور اسی چیز کو لے کے جو ایک ہفتہ پہلے ہم نے بھی نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہماری جو ڈائریکٹر زورا کے ساتھ، جو ان کی مین ہیڈ ہے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. تو سب سے پہلے فرزانہ جی اور میرا اور کترینہ کا جو ہے اس میں جینڈر ایکس پہ کارڈ رجسٹر ہوا. پھر انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ اس پہ آپ کو جو ہے ہر 3 منتھ بعد جو ہے آپ کو 9,000 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ پروسیس انہوں نے بند کروا دیا اس فیصلے کی بنیاد پہ. تو خواجہ سرا کووڈ 19 میں جو متاثر ہوئے، ان کا جو کاروبار متاثر ہوا، ان کے اوپر جو دفعہ 144 لگا، تو وہ کہاں سے وہ خواجہ سرا لے کے آئیں گے؟ وہ قرض ابھی ہم نے نہیں اتارے کہ آپ لوگوں نے آگے سے ہمارے فیصلے ہماری بنیاد پہ وہ ختم کر دیے. خواجہ سراؤ کو جنرل ایکس کارڈ پہ الیکشن کمیشن والوں نے سپورٹ کر دیا، انہوں نے مان لیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو مان لیا. نادرا نے جنرل ایکس پہ کارڈ پہ ان کو مان لیا. جو اس کے علاوہ سمیڈا والوں کی جو پروجیکٹس ہے، گرانٹ ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیں، جب جنرل ایکس کارڈ کے ابھی نیچے جتنے پروسیس شروع ہیں، ابھی تو خواجہ سراؤ کو جو ہے ان کا میٹھا انہوں نے چکا بھی نہیں، ابھی تو ان کو میٹھا انہوں نے ہضم بھی نہیں کیا، اور آپ لوگوں نے آگے سے ہمارے جو ہے حقوق ہم سے چھین لیے. کیا آپ کو یہ انصاف لگتا ہے مشتاق احمد صاحب؟ اور آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ پشاور سے جا کے اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ اتنے بڑے بڑے جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ جنس پرستی ہے پروموٹ کر رہی ہے، LGBT پروموٹ کر رہی ہے؟ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے؟ آپ کو خیبر پختونخوا میں کون سے ایسے ہمارے ایونٹ سے، میٹنگ سے، کانفرنس سے کہاں پر آپ کو لگا ہوا ہے؟ کون سا خواجہ سرا؟ آپ مجھے سامنے تو لے کے آئے ہیں وہ خواجہ سرا. ٹھیک ہے، فضول میں ہمارے نام بدنام کر رہے، فضول میں ہماری برادری کو بدنام کر رہے. آلریڈی ہماری کمیونٹی آئسولیشن میں پڑی ہوئی ہے، آلریڈی ہماری کمیونٹی مشکلات سے گزر رہی ہے، آلریڈی ہماری کمیونٹی کے لیے گینگز گروپ بنے ہوئے. کیا آپ لوگ یہ نہیں سوچ رہے؟ آپ لوگ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ رہی؟ آپ لوگ کا قانون یہی ہے کہ پاکستان میں جدھر انسان کو عزت ملتی ہے، جدھر انسان کو کام ملتا ہے، وہیں پر آپ ان کا حق چھیننے کی کوشش، ان کے پیر سے آپ زمین چھین لیتے ہیں. آپ کو یہ حق جو ہے آپ کو یہ تسلیم ہونا ہے کہ یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں خواجہ سرا LGBT کو پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پروموٹ کر رہے ہیں. اور آپ جو میڈیکل کی بات کر رہے ہیں، کیا ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے مشتاق احمد صاحب کہ آپ خسرے ہیں یا آپ عورت ہیں یا آپ مرد ہیں؟ مجھے آپ کا بھی پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کی میڈیکل ہونی چاہیے کہ آپ جا کے خواجہ سراؤ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میڈیکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت غلط بات آپ نے کی ہے. آپ نے ہمارے خواجہ سراؤ کے دل دکھائے ہیں. آپ نے ہماری کمیونٹی کو نیچ طبقے میں نظر لا کے جو ہے ان کو ذلیل کروا دیا گیا ہے. اور شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے انہوں نے بھی ہمیں نیچ دکھایا ہے.
تو ہمیں سب جو گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں خدا را ہمیں ان سے اور ہماری جو اس ٹائم 2001 کے اوپر جتنے پروجیکٹ جتنے گرانٹ جتنے جو ہے ہمیں ان کے نیچے پروسیس جو ہمیں مل رہی ہے جدھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یا جتنے ہمارے حقوق ہے یا ویکینسی آ رہی ہیں یا جو ہے فوڈ پیکج آ رہے ہیں یا وظیفہ فنڈ ہمیں مل رہے ہیں تو خدا را ان کو نہ روکا جائے ان کو بینڈ نہ کیا جائے. یہ فضول کی باتیں ہیں. اور اگر اسی طرح ہماری بات پہ شرعی عدالت کورٹ نے ہم یہ فیصلہ واپس نہیں لیا اور یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور سارے روڈ جام کر کے جو ہے ہم اپنے حق کے لیے اس ٹائم تک اس حد تک لڑیں گے اس سارے ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو اس حقوق اور اس حقائق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح فردانہ جی پشاور سے ہیں, پاکستان سے خیبر پختونخوا سے لیڈ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, میں کر رہی ہوں. اسی طرح ان سارے خواجہ سرا جو ہمارے الگ الگ ضلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے ضلعوں سے اپنے علاقوں سے کانفرنس کریں اور اس کے لیے بھرپور ایک مل کے جو ہے آواز اٹھائیں. تھینک یو سو مچ. دوسری بات یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ادارے ہیں سرکاری ہیں یا غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے, خواجہ سرا کا نام لینا بھی لوگ توہین سمجھ رہے تھے, لیکن پھر ایسا ٹائم آیا کہ سب کہتے تھے کہ ہم ٹرانس پہ کام کر رہے ہیں. تو خدا را ان کو میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک ہو جائیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ان سے میں اپیل کرتی ہوں, وہ سرکاری ادارے ہیں, وہ غیر سرکاری یا تنظیمیں ہیں, جتنی بھی ہیں, میں ان کو یہ اپیل کرتی ہوں اگر وہ ہیومن رائٹس ہے یا جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہے سول سوسائٹی کے ہیں, تو میں ان سے اپیل کرتی ہوں وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے رہے اور ہمارے ساتھ ایک آواز بن کے کھڑے ہو جائیں اور اس حق کے لیے ہمارے ساتھ ایک ہو جائیں. ایک بات میں بھول گئی تھی, میڈیکل کے بعد جو ہے ہمارے خواجہ سراؤ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے خواجہ سراؤ کے اوپر وائلنس کیا جا رہا ہے. فنکشنوں کے اوپر جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ آتی ہیں. سوابی میں ایک کیس ابھی سامنے آ گیا جو خواجہ سراؤ کے اوپر وائلنس ہوا اور ان کو لے کے تانے میں بند کروا دیا اور ان کو کہہ رہے کہ آپ شلواریں نکالو, آپ شلواریں نکالو اور آپ جو ہے آپ کی میڈیکل کروا رہے ہیں کہ آپ مرد ہو یا عورت ہو. بہت بےعزتی اور بہت کمزرد یہ بات ہے کہ کسی انسان کی انسانیت کے تھرو آپ شلوار نکالیں اور آپ ان کو ننگا کر رہے ہیں. یہ بہت بیسک اور خاص کر ہماری گورنمنٹ ادارہ جس کی میں DRC ممبر ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوا اس پولیس کمیونٹی کے اس رویے پر. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور آج کے بعد کسی ٹرانسجینڈر کو کسی تانے میں انہوں نے ننگا کروایا یا ان کے میڈیکل کے لیے ان کو لے کے گئے تو یہ بات میری کان کھول کے سن لے, ان ساری چیزوں کا ذمہ دار جو ہے مشتاق احمد صاحب آپ ہوں گے اور جنہوں نے عدالتی فیصلہ سنایا ہوا ہے ہمارے خلاف وہی سارے افسران ہوں گے. السلام علیکم جی, بہت شکریہ میڈیا فرینڈس کا آپ کی اپیئرنس کا. جیسے فرزانہ نے اور میڈم نے جو ہے وہ ساری باتوں کو آپ کے سامنے کلیئر کر کے رکھ دیا ہے. میں لاسٹ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی سے اس کا حق چھینتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں نے پچھلے 5 سے 6 سالوں میں جب بھی اس پروٹیکشن بل کے اوپر بات کی ہے تو میں نے صرف خواجہ سراؤ کے رائٹس کے اوپر بات کی ہے. میں نے کبھی LGBTQ کو پروموٹ نہیں کیا, میں نے کبھی لیسبینس کو پروموٹ نہیں کیا. میں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ جب بھی آپ کو بل میں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اس میں امینڈمنٹ کریں. آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. اگر کسی نے اس بل کو اچھے سے پڑھا ہے تو اس بل کے جو بنیادی جو پوائنٹس تھے وہ سٹارٹنگ میں یہی تھے کہ ہمیں رائٹ ٹو ایجوکیشن چاہیے, ہمیں رائٹ ٹو جاب چاہیے, ہمیں رائٹ ٹو پراپرٹی چاہیے, ہمیں رائٹ ٹو ہیلتھ چاہیے. اس بل میں ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مجھے کسی مرد سے شادی کرنی ہے یا مجھے کسی عورت سے شادی کرنی ہے. جب بات اس جگہ پر پہنچتی ہے تب آپ کے پاس ہمیں لیبلائز کرنے کا رائٹ ہے, تب آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ ہمیں اسٹگمیٹائز کریں کہ ہم جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو پھیلا رہے ہیں. آپ نے اس بل کو اسلامی ٹچ دے دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. کہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ پچھلے 7 سال سے جو اس بل پر کام چل رہا تھا یا اس بل کو جو بنانے والے تھے کیا وہ نان مسلم تھے, وہ مسلمس نہیں تھے؟ اگر آپ نے فیصلہ سنانا ہی تھا تو آپ نے صرف ایک ہی سٹی کے خواجہ سراؤ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا اور آپ نے اس بل پہ فیصلہ سنا دیا. کہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ جو بل بنانے کے وقت میں اس بل کو بناتے وقت خواجہ سراؤ آپ کے ساتھ تھے, چاہے وہ کراچی سے تھے, بلوچستان سے تھے یا خیبر پختونخوا کے خواجہ سراؤ تھے, آپ ان کو ساتھ میں رکھتے. بہت ساری چیزیں آپ کو اس وقت بھی کلیریفائی ہو جاتی. میں اکثر سنتی ہوں جی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو ہے وہ ایکس کارڈ مانگا اور آپ نے جو ہے وہ عورت بننے کا کہا.
آپ نے ہماری اسپیسیز چینج کر دی. کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ میں جو ہے وہ خود کو فیل کر رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ کتوں والی خاصیت رکھتا ہوں تو مجھے اس کا کارڈ چاہیے. ہم نے ایسا کب کہا ہے؟ یا ہمارے بل میں ایسی چیز کہاں مینشن ہے؟ آپ اگر ایک چیز کو غلط رنگ دے رہے ہیں تو وہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ہماری نہیں ہے. ہاں, اس پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے, ٹیبل ٹاک ہو سکتا ہے اس پر, لیکن اس طرح سے آپ نے انسان ہونے کا حق ہی چھین لیا خواجہ سرا برادری سے, تو یہ بہت غلط چیز ہے. اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو یہ پروٹیسٹ کا رائٹ ہے ہمارے پاس, احتجاج کا حق ہے, وہ ہم کریں گے جہاں تک ہو سکا, کیونکہ ہمارے آنے والی جو نیو جنریشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح سڑکوں پر نہ آئیں, وہ پڑھے لکھیں, وہ آپ کی شانہ بشانہ چلے, اور یہی چیز ہم لوگ مانگتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر یہ حق دینے میں اگر آپ کو مسئلہ ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور ضرور کھٹکھٹائیں گے. تھینک یو. فرزانہ یہ بتا دیجیے کہ سپریم کورٹ کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو کب جائیں گے سپریم کورٹ میں کیس دائر کرنے؟ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے آپس میں رابطہ ہے, جو کراچی سے ہیں, پنجاب سے ہیں اور بلوچستان سے ہیں. تو ہم جو ہے چاروں صوبے سے جو ہے اکٹھے ہوں گے اور اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آج بھی جو ہے ہماری بات ان سے ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایک وہ تیار کر رہے ہیں اور جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کریں گے, پھر اسی طرح جو ہے ہم قدم اٹھائیں گے. اچھا فرزانہ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ کی تقریباً ایک تنظیم نہیں ہے, ایک تنظیم کے علاوہ کئی تنظیمیں, اب سب ایک ہی اکٹھے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں الگ الگ ہیں؟ نہیں, بات یہ آپ میں کتنے گروپ ہیں؟ دیکھو گروپ ہمیں کوئی نہیں ہے, اور گروپ جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو ایک گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں, ان کے بھی آپس میں نالگدی ہیں, اور بہت سارے ایسے پارٹیاں جو آپس میں ان کی نالگدی ہیں. تو ہمارے گھر کے اندر مسئلے ہیں, ہماری لگدی نالگدی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, کل بھی ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ ملیں گے, اور ایک جو ہے منزل فاؤنڈیشن ہے, ایک جو ہے ٹرانس ایکشن الائنس ہے, اور ایک جو ہے میرے خیال میں کترینہ کا اس کا جو ہے اچھا, تو اس کا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, ابھی تک پہنچی نہیں ہے, وہ کسی میٹنگ میں ہے. تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ, ہم ایک ساتھ ہیں, ہمارے کوئی اختلافات آپس میں نہیں ہیں, اور اختلافات ہوتے ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں, وہ باہر نہیں ہوتے. صوبے میں کتنی تعداد ہے, اور جو نادرا کے پاس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے؟ دیکھیں, اگر صوبے کا تعداد میں بتاؤں وہ تو انہوں نے مردوں میں شمار کر دیا, تو اس ٹائم کوئی 70-75 ہزار کی تعداد ہے پوری خیبر پختونخوا میں. اور اگر ہم نادرا کا کہیں, وہ بھی انہوں نے ڈسمس کر دیا کہ ایکس کے جو آئی ڈی کارڈ تھا, اگر وہ 35 ہے, اگر وہ 200 ہے, اگر وہ 400, وہ تو انہوں نے ختم کر دیا. تو اب اس کا تعداد کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا. اب وہ اس کا مطلب تب رہے گا جب یہ سب کچھ بحال ہوگا, تب اس کا, کیونکہ وہ تو نادرا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے مردوں کا عورتوں کا شناختی کارڈ دیا. میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی خواجہ سرا اپنا NIC بتائے جس پہ عورت لکھا ہو. آپ لوگوں نے تو خود طے کر دیا کہ ان کو ایکس کا ID کارڈ دے, جب ایکس کا دیا تو ہمیں پہچان مل گئی. ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم وہاں عورت لکھے یا مرد لکھے؟ آپ نے خود پہچان دیا, اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ یہ عورت لکھ رہے ہیں. جب ایکس دیا تو پھر ضرورت کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو یہ تو عورت لکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے عورت سمجھ رہے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو عورت سمجھتے تو آج ہم یہ نہ کہتے کہ ہم خواجہ سرا ہیں, ہم یہ کہتے کہ ہم عورتیں ہیں. ہم کس نے کہا پورے پاکستان میں مجھے کسی ایک کا NIC بتائے جس پہ عورت لکھا ہو؟ سب پہ جنہوں نے ایکس کا لیے ان پہ ایکس ہی لکھا ہے. اور یہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ان کا NIC ہوگا تو یہ تو مرد ہی ہیں, ان کا مرد کا NIC دے. میں بار بار کہتی ہوں, عورت بھی لکھا ہے تو خواجہ سرا عورت اس پہ لکھا ہے. دیکھو وہ پھر انہوں نے ختم کر دیا, وہ 2009 کا تھا. ہاں 2009 کا تھا, خواجہ سرا مرد, خواجہ سرا عورت. میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایکس آیا تو نادرا بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایکس کیا ہے. میں خود ان کو کہہ رہی تھی کہ سر یہ کیا ہے, یہ XYZ ہے کہ XXX ہے, مجھے اس چیز پہ سمجھاؤ. تو وہ کہتے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے. جب ان کو پتہ نہیں تھا اور آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کا ایکس دے دو, اس سے پہلے 2009 میں جو ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جب کہا تو آپ لوگوں نے کہا کہ مرد کا دو اور عورت کا دو. تو پھر اس ٹائم ہمیں وہ دیا, پھر آپ لوگوں نے ایکس کر دیا. ہمیں کون سا, ہمارے ساتھ کون سا گیم کھیل رہے ہو؟ آپ یہ بتائیں, آپ یہ نہ بتائیں کہ شریعت عدالت نے ہمارے جو ہے سب کر, آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ سمجھ رہے ہو کتے بلے تو بنا دیا آپ نے ہمیں. ایکس کا NIC تو آپ نے چھین لیا ہم سے.
لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں حقوق کون سی دی؟ کیا حقوق دی؟ صرف ناچنے کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ بھی پولیس پکڑ کے لے کے جائیں گے تو ہمیں ننگا کریں گے؟ کیا یہ شریعت عدالت کورٹ کو مناسب لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں جو ہے خواجہ سرا ننگے ہو جائے؟ لیکن فکر نہ کرے، اگر ایک خواجہ سرا ننگا ہوگا تو میں یہ نہیں کہتی ہوں، اس نادرا میں بہت سارے مرد اور بہت سارے ہمارے بہنیں بھائی ننگے ہوں گے، ان کی بھی میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے.